دکان کی زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ کاروبار ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بے شمار سامان ایسا ہوتا ہے جو بک رہا ہوتا ہے، اور کافی سارا سامان ایسا ہوتا ہے جو ابھی سٹاک پڑا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جو سال بعد بکتا ہے، سیزن کے سیزن بکتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس کے حساب سے کتراتے ہیں، مشکل بھی ہوتی ہے، ظاہر بات ہے۔ اب کریانے کا سامان ہو، میڈیکل سٹور کا سامان ہو، کتنے ایٹم بے شمار، اور روزانہ کی چلت، روزانہ کی آمد، روزانہ کا خرچ، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک مرتبہ بندے کو جھٹکا ضرور لگتا ہے۔ بہرحال قبر کو سامنے رکھیں، میدان محشر کو سامنے رکھیں، ہم سب نے قبروں میں اتر جانا ہے، اور اکیلے اکیلے اپنی اپنی الگ قبر کے اندر جانا ہے، اور سطح زمین سے تقریباً 6-7 فٹ انسان نیچے ہوتا ہے، اور من و مٹی کے نیچے ہوتا ہے اللہ کا حساب۔ وہاں یہ سوال ہوں گے، من ربک من نبیک ما دینک، اس منظر کو سامنے رکھ کے ان چیزوں کو ہلکا جانیں اور اپنا اپنا حساب کر کے زکوٰۃ مکمل ادا کریں۔ جو بچ جائے گا، ہم مر جائیں گے، وہ کھانے والے کھاتے رہیں گے، ہمیں ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا۔ ہم اپنا رستہ آگے کا صاف کریں کہ ہم نے قیامت کے دن حساب دینا ہے کہ کتنا چھوڑ کے آیا تھا، اس کا کیا حساب ہے، کہاں سے کمایا تھا، کتنا خرچ کیا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو دکان کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو ہم یوں آسانی سے سمجھ لیں کہ قیمت لگائیں، ہم سامان کی جو پڑا ہوا ہے اس کو قیمت خرید لگائیں، قیمت فروخت لگائیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسری قیمت جو ہوتی ہے، پورا سٹاک، مثال کے طور پر ہم ساری دکان بیچنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی تو ایک ریٹ ہوتا ہے نا۔ وہ کچھ سستا لگ جاتا ہے، کہیں مہنگا لگ جاتا ہے، کہیں اڈا اچھا ہوتا ہے تو مہنگا لگ جاتا ہے، کہیں اڈا ہلکا ہوتا ہے تو ذرا سستا ریٹ لگ جاتا ہے۔ تو وہ ریٹ لگوا لے 2-4 آدمیوں سے جو اس فیلڈ کے ہوں، عام آدمی نہ ہوں، جو اس سامان کی فیلڈ کے ہوں، اس سے قیمت لگوا کر اسی قیمت کو لکھ لے۔ مثال کے طور پر 50 لاکھ کے دکان کا سامان بن گیا۔ اس کے علاوہ وہ قرض لکھ لیں جو ہم نے لینا ہے، یعنی پارٹیوں سے، یہ ہمارے کسٹمر ہم سے ادھار سامان لے گئے ہیں، وہ 50، وہ 20 لاکھ کا وہ بن گیا، تو 70 لاکھ کا یہ سامان بن گیا۔ اور اس طریقے سے وہ قرض لکھ لیں جو ہم نے دینا ہے کسی اور کا۔ مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے قرضہ ہم نے پارٹیوں کا دینا ہے، تو 70 سے اب ہم آ جائیں گے 60 پر۔ اس طریقے سے وہ سامان، وہ پیسہ جو ہم نے کمیٹیوں کی شکل میں دیا ہوا ہے، کمیٹیاں ہماری دکان کی ڈالی جا رہی ہیں، وہ دیکھیں اگر ہم نے پہلے کمیٹی لے لی ہے، ابھی ہم بھر رہے ہیں، تو پھر تھوڑا دیکھنا پڑے گا غور سے کہ جتنی کمیٹی ہم نے لی ہے، مثال کے طور پر 5 لاکھ کی تھی، وہ ہم نے وصول کر لی، ہم نے خرچ کر دی۔ جو ہم نے بھرے ہوئے ابھی تک ہم قسط وائز دے رہے ہیں، وہ ہم نے ابھی تک 2.5 لاکھ دیا ہے، تو یوں سمجھے 2.5 لاکھ ہم نے ان کا قرضہ دینا ہے، تو یہ بھی اس قرضے میں شمار ہوگا جو ہم نے لوگوں کا دینا ہے، یہ بھی ہم اس میں سے کٹوتی کر لیں گے۔ اور اسی طرح ملازموں کی تنخواہیں دیکھ لیں، ان کی کتنی بچی ہوئی ہیں جو ہم نے دینی ہے، وہ بھی قرضے میں شمار ہوگی، ہم نے چونکہ ان کا دینا ہے نا، چاہے وہ دیر سے دیں جلدی دیں، بہرحال دینا ہے، تو یہ بھی قرضے میں سے ہوگا، وہ بھی کٹوتی کر لیں گے اس میں سے۔ اور اگر ملازموں کی تنخواہیں ہم نے ایڈوانس دے رکھی ہیں، کچھ پیسے ایڈوانس سے لے لیتے ہیں ملازم لوگ ضرورت کی بنیاد پر، تو وہ ہمارا ان پہ قرضہ ہوگا، وہ ہم ایڈ کر لیں گے ادھر۔ مثال کے طور پر 60 لاکھ تھا، اس میں سے کمیٹیوں والا معاملہ بھی منہا کر کے وہ کاٹیں گے۔ اس کے علاوہ یہ جو ایڈوانس تنخواہیں ہم نے دی ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہوگا، تو اس کے اندر وہ اپنی انویسٹمنٹ کے اندر، اپنی انکم کے اندر، اپنی آمدنی کے اندر وہ جمع کر لیں گے۔ یہ حساب کر کے، یعنی آمد، خرچ، اور اسی طریقے سے جو ہمارا روزمرہ کے بل ادا جو کرنے ہوتے ہیں، یہ مہینے کا بل ہوتا ہے، وہ ہمارے اگر شارٹ ہیں، اسی طرح دکان کا کرایہ ہے، کرایہ پہ دکان ہے تو اس کا کرایہ شارٹ ہے، تو وہ بھی ہم نکال لیں گے کیونکہ وہ ہمارے اوپر قرضہ ہے۔ یہ نکالنے کے بعد پھر ہم حساب کر لیں گے، مثال کے طور پر ہمارا سرمایہ تو بچتا ہے کل 40 لاکھ، تو 40 لاکھ پر ہم زکوٰۃ ادا کریں گے 2.5% کے حساب سے، یعنی 100 کے پیچھے 2.5 روپے، 1000 کے پیچھے 25 روپے، اور یہ لاکھ کے پیچھے 2500 روپے۔
تو 40 لاکھ کی اس حساب سے ہم زکوٰۃ ادا کر لیں گے. یہ ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کو سمجھایا ہے. اور پھر یہ ہے اس پر سال بھی گزرا ہو. سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس موجودہ دور کے حساب سے 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہے، یعنی آج کل کے حساب جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، مخاطب ہیں، تو 1,34,35,000 بنتی ہے، اتنی مالیت ہے. آئندہ سال بھی اتنی رہتی ہے. تو یہ ہے ایک لمٹ، کم از کم اتنا ہونا چاہیے، سرمایہ ہونا چاہیے سال کے شروع میں، سال کے آخر میں. درمیان میں اونچ نیچ ہونا کاروبار کے لیے ایک فطری چیز ہے کہ کبھی سرمایہ زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے. تو یہ لمٹ ہے، تو یہ ہونا ضروری ہے سال کے اینڈ تک. اب یہ ہے کہ درمیان میں کچھ سرمایہ آتا رہا، دکان ہے، روزانہ کا سرمایہ آتا ہے، روزانہ کا سامان آتا ہے اور بکتا بھی ہے روزانہ کی بنیاد پر، پیسے بھی آ جاتے ہیں، ریکوری ہو جاتی ہے، کچھ ادھارے مل جاتی ہیں، کمیٹیاں آ جاتی ہیں. تو وہ چاہے 5 دن پہلے آئے، چاہے 5 مہینے پہلے آئے، 10 دن پہلے آئے، 10 مہینے پہلے آئے، ان لمٹ کے بعد اس کا سال چونکہ پورا نہیں ہوا، وہ خود بخود ہی ساتھ شمار ہو جائیں گے. یہ نہ کہ اس کا سال تو 2 مہینے مزید بعد گزرے گا اور اس کا سال 5 مہینے مزید گزریں گے، تو پھر نہیں، لمٹ پہ سال گزر جاتا ہے تو باقی ساری انکم جو ہے، ساری آمدنی جو ہے ساتھ مل جاتی ہے. ان سب کی زکوٰۃ ادا کریں گے انشاءاللہ. اللہ اتنی برکت عطا کریں گے، اتنی برکت عطا کریں گے کہ آپ اس کی سوچ بھی نہیں رکھتے. اب ویسے تھوڑی سی تو لالچ آتی ہے کہ یہ سامان میرے ہاتھ سے نہ نکلے، وہ ہمیں بھی ہے، ہر کسی کے اندر ہے، لیکن جو اس کا بینیفٹ ملے گا، جو اس کا پھل آئے گا، وہ اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوگا. اس لیے اس دنیا کی ذمہ داری سمجھیں. ہمارے اوپر موت آ گئی، کاروبار وہیں کا وہیں پڑا ہے، دکان کھلی رہ گئی ہے، دکان کھلی پڑی ہے، تو جو مالک بنیں گے تو وہ آ جائیں گے، اس کو اونے پونے میں خرچ کر دیں گے، بیچ دیں گے. ان چیزوں کو ذرا آسانی سے لیں اور اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.